بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف دل کو ہلا دینے والا ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کی حقیقت کو آئینہ دکھانے والا ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو جب دنیا کے تمام رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ انسان ایک ایسے سفر پر نکلتا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد سب سے پہلی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ وہ کون سا چہرہ ہوگا جو سب سے پہلے نظر آئے گا؟ وہ کون سی ہستی ہوگی جو اس اجنبی اور خوفناک سفر میں روح کا استقبال کرے گی؟ یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر انسان اپنی موجودہ زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، جب اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تو دنیاوی آنکھوں پر پردہ پڑنے لگتا ہے، لیکن روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ کچھ دیکھتی ہیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پہلی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندے کا وقت رخصت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ شخص مومن اور نیک ہو تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ یہ ملاقات روح کے لیے سکون کی ابتدا ہوتی ہے، ایسی خوشی جس کا دنیا کی کسی خوشی سے مقابلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ شخص گناہ میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کے پاس خوفناک چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جہنم کی سختی ہوتی ہے۔ ان کی آمد روح کے لیے خوف اور ذلت کا پیغام ہوتی ہے۔ یہی موت کی پہلی ملاقات ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ آگے کا سفر کیسا ہوگا۔ پھر جب روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کی ملاقات ان روحوں سے ہوتی ہے جو پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہیں۔ وہ اس سے ایسے ملتی ہے جیسے کوئی پردیسی اپنے گھر واپس آ کر اپنے پیاروں سے ملتا ہے۔ پھر آتا ہے قبر کا مرحلہ، وہ خاموش، اندھیری اور تنہا جگہ۔ وہاں سب سے پہلی ملاقات دو فرشتوں سے ہوتی ہے جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ یہی سوالات فیصلہ کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر انسان نے دنیا میں صرف نام کا اسلام اپنایا تھا تو وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن جس نے اپنے رب کو پہچانا ہوگا اس کی زبان سے نکلے گا، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ سوچیں، یہ سب اس بات پر مقتصر ہے کہ دنیا میں آپ کی ملاقات کس سے تھی، اور قرآن سے تھی تو وہ قبر میں آپ کا ساتھی بنے گا، اگر نماز سے تھی تو وہ آپ کی ڈھال بنے گی، اگر نیک اعمال سے تھی تو وہ آپ کے ساتھ سایہ بن کر رہے گی۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہماری ملاقات اللہ کے احکام سے ہے تو قبر میں ہماری ملاقات رحمت اور سکون سے ہوگی۔ موت کے بعد کی پہلی ملاقات دراصل ہماری نیت اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے محبت کی ہوگی تو وہ ملاقات رحمت اور خوشی کی ہوگی۔ یہ حقیقت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی باقی زندگی کیسے گزاریں۔ کیا ہم چند لمحوں کی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت خراب کر دیں؟ یاد رکھیں، قبر میں سب اکیلے ہوں گے، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، سجدے میں جا کر دعا کریں، اے اللہ میری موت کے بعد پہلی ملاقات کو اپنی رحمت والی ملاقات بنا دے۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو کامنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ سچ کی دعوت دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ آپ سب کی موت آسان کرے اور قبر کی پہلی ملاقات کو نورانی بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔